کرام، اما بلا تاخیر حضرت علامہ پیر طریقت پیر سید سلطان حسین شاہ صاحب مشہدی مدظر العالی، انگلینڈ سے آپ یہاں تشریف لائے آج کی اس محفل کے لیے۔ قبلہ شاہ صاحب سے کل پہلی ملاقات تھی، اس سے پہلے ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہوا تھا، لیکن یقین مانیے بڑی اچھی طبیعت کے مالک ہیں اور طبیعت میں بڑی ہی مٹھاس ہے۔ رات کو ایک جگہ مختصر گفتگو بھی سننے کو ملی، بڑی محبت اور عقیدت سے دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو یقیناً آپ نے غور و فکر کے ساتھ شاہ صاحب کے خطبے کو سننا ہے، اور یقیناً وہ جو مٹھاس اس کے اندر ہے اگر ہم دھیان کے ساتھ سنیں گے تو وہ مٹھاس ہمارے دلوں تک بھی پہنچے گی۔ تو اس وجہ سے شاہ صاحب کا خطاب جو ہے انشاءاللہ وہ مغرب سے پہلے ختم ہوگا، تو آپ تمام ساتھی بالکل دھیان کے ساتھ، ابھی ہم بالکل حشاش بشاش ہو گئے ہیں، ہم نے محرم شریف کی سبیل جو ہے اس سے ہم بالکل تازہ ہو گئے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں اب اٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے تمام ساتھی بالکل اچھے طریقے سے ہوش و حواس کے ساتھ سنیں تو یقیناً تبھی مزہ آیا کرتا ہے۔ تو شاہ صاحب قیامت سے قبل صرف ایک ربائی حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، ویسے تو آپ کی بارگاہ میں بڑے بڑے لوگوں نے بڑیاں بڑیاں رباعیاں کہی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام پاک کہ اگر زندگی کو غور سے دیکھا جائے نا، جو جتنا بڑا عالم دین ہے، جتنا بڑا وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اتنا اچھا حضرت امام علی مقام کی ذات کو سمجھا ہے۔ اب دیکھیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کس قدر بلند ہے۔ جب مقام اس قدر بلند ہے تو کلام بھی کیا خوب ہے۔ فرماتے ہیں شاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اور ایک شاعر کہتا ہے کہ نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، حسینیت، 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 علماء اہل سنت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب والعزت للہ والعظمت للہ والکبریاء للہ والدرجۃ للہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، قل لا اسألکم علیہ اجرا
وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم حضرت امام بوصیری کا یہ کلام تمام کلام کا بادشاہ کلام ہے اور یہ وہ کلام ہے جو بارگاہ رسالت کے اندر مقبول ترین کلام ہے، اس لیے کہ امام بوصیری جب بیمار پڑے ہوئے تو اپنی آقا مولا کو پکارا، بستر علالت پر پڑے ہوئے ایک وہ شخص جس سے اس کے رشتہ دار اور عزیز و اقربا چھوڑ چکے ہیں، بیگانی تو بیگانی ہے، جسے اپنے بھی چھوڑ چکے ہو، دولت مند ہونے کے باوجود اپنی بھی چھوڑ چکے ہو اور بستری علالت پر پڑے ہو اور جسم سارا فالج کا مارا ہوا، کوئی پرسانی حال اور پوچھنے والا نہ ہو، کوئی آن کر بھی نہ پوچھے کہ تو کس حال کے اندر ہے۔ جوانی، شباب، پیسہ سب یار ہے، جب جوانی بھی رخصت ہو جائے، پیسہ بھی چلا جائے تو کوئی نہیں پوچھتا کہ تو کون ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا، تکلیف دہ لمحہ، کہ کوئی پوچھنے والا بھی نہیں آ رہا اور اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے، محتاجی زندگی کا یہ عالم ہے۔ اس لمحے ان کے ذہن کے اندر یہ خیال آیا، کیوں نہ میں اپنے اس حبیب کو پکاروں جو سب کی مدد کرنے والا ہے، جو سب کی سننے والا ہے۔ دل کے اندر وہ خیال دوڑا اور ذہن کے اندر وہ خیال آیا، تو اس لمحے یہ ربائی انہوں نے لکھی کہ وَالْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ حَوْلٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَحِمٍ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے اندر بھی ہم آپ سے امیدیں رکھے بیٹھے ہیں اور آپ ہی ہر ایک کی مدد کرنے والے ہیں، آپ کے بغیر کوئی بھی ہمارا پرسانی حال نہیں ہے، کوئی ہماری مدد کو نہیں آ رہا، کوئی ہمیں پوچھنے کے لیے نہیں آ رہا، اور دنیا کے اندر اور قبر کے اندر بھی تو آپ ہی ہمارے پرسانی حال ہیں، اور آخرت کے اندر بھی آپ ہی ہمارے پرسانی حال ہیں، اور جس کے اوپر آپ کی دست شفقت کا ہاتھ رکھا ہو تو اس سے انسان تو انسان، درندے بھی اسے سلام کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں اس حال کے اندر ہوں کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے، مجھے اپنے بھی چھوڑ چکے ہیں، میں آپ سے مدد کا طلبگار ہوں کہ میری مدد کیجیے۔ بس یہ لمحہ جب آدمی کسی کو پکارتا ہے انتہائی عاجزی اور مسکینی کی حالت کے اندر، اور رو کر اس کی آنسو نکل رہے ہو، تو اس لمحے پھر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بس یہ وہ لمحہ تھا کہ رات کی تاریکی کے اندر رات بیت رہی تھی اور صبح کا سورج طلوع ہونے والا تھا،
اور اس صبح کی سورج سے پہلے رات کی اس حصہ کے اندر کائنات کا بادی، دونوں جہانوں کا دولہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اس کمرہ کے اندر، پورا کمرہ جگ مگا اٹھا، اور آقا کے داخل ہونے کا وقت آیا تو حضرت امام بوصیری خود اٹھ کر کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے۔ ایک جگہ اور ایک مقام پر آتا ہے کہ محمد عربی نے ہاتھ پھیرا تو اٹھ کے کھڑے ہوئے، لیکن ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ محمد عربی داخل ہوئے تو حضرت امام بوصیری اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ اور فرمایا کہ کہاں ہے تمہاری بیماری، کہاں ہے وہ تمہاری تکلیف؟ تو حضرت امام بوصیری کا یہ کلام، تو آئیے اس رب ذوالجلال کی بارگاہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ آج جو محفل سجی ہے حسین کے نام سے، کہ تو سب کے حالوں کو جانتا ہے، سب کے دلوں کو تو جانتا ہے، تیری ہی قبضہ و قدرت کے اندر سب ہے، تو زندگی دینے والا، موت دینے والا، شفا دینے والا صرف تیرا تو ہے۔ انکا علی کل شیء قدیر، کہ تیری ہی ذات ہے، جس سے چاہے زندگی دے، جس سے چاہے موت دے، جس سے چاہے تو اولاد دے، اور جس سے چاہے اولاد نہ دے، اور جس سے چاہے بے پناہ دولت عطا فرما دے۔ اے اللہ سب کچھ تیرے ہاتھ کے اندر ہے، تیرے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اور بے حد و حساب درود و سلام اس آقا پر جس رحمت للعالمین نے ہر لمحے ہمیں خوشخبریاں عطا فرمائی، محبت کی باتیں عطا فرمائی، اور جس کا اطاعت ہم پہ فرض ہے اور جس کی اولاد کی اطاعت بھی ہم پہ فرض ہے۔ آج اسی سلسلہ میں ایک عظیم الشان جلسہ حسین کی یاد کے اندر سجا ہے۔ آپ جیسی ایک خوبصورت دوست یہاں بیٹھے ہوئے، محبت والے دوست، یاد حسین لے کر محفل حسین کے ذکر کے اندر بیٹھنے والوں، دعا گو ہو کہ اللہ رب العزت آپ کا یہ آنا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں علی کے نام پر اور حسین کے نام پر آپ کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھتا ہے، اس لیے کہ اہل ایمان والوں کی یہ نشانی ہے، یہ اہل ایمان والوں کی یہی نشانی پیغمبر اسلام نے بتلائی ہے کہ جس کا چہرہ میری محبت سے، میرے نام لینے سے اور میری اولاد کا نام لینے سے اور علی کا نام لینے سے جس کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ایمان پایا جاتا ہے، وہ اہل ایمان ہے۔ تو رات کو بھی عظیم الشان محفل تھی راجہ صاحب کے گھر کے اندر، وہاں بھی بڑے معذور لوگ تھے، اور آج کی اس بابرکت محفل کے اندر بھی رات والے چہروں کو میں دیکھ رہا ہوں۔ حضرت علامہ سجاد برکاتی صاحب بھی، ان کے ساتھ ہی ہمارے پیر بھائی ارشد صاحب دعوت برکاتہ العالیہ مولانا ارشد صاحب بھی وہاں اس محفل کے اندر بھی تشریف فرما تھے، انہوں نے بھی ہمارے پیر صاحب کا کلام سنایا تھا۔ اور آپ کی اس جامع مسجد کے ایجوکیٹڈ خطیب اور محبتی اہل بیت کے اندر سرشار، انتہائی محبت کرنے والے اور پڑھے لکھے نوجوان، بہت کم لوگوں کو ایسے عالم دین نصیب ہوتے ہیں جو باادب بھی ہوں اور پڑھے بھی ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو دینی تعلیم سے بھی اور دنیاوی تعلیم سے بھی مالا مال فرمایا، اور پھر سرکار اور سرکار کی اولاد صحابہ کرام کی محبت بھی ان کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے جو اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، اور تمام کمیٹی والے بھی اللہ رب العزت ایسی خوبصورت مسجد بنانے والوں کو جب مسجد میں داخل ہوا تو طبیعت خوش ہوئی کہ خوبصورت ترین مسجد ہے۔ اللہ رب العزت میرے تمام بھائیوں کو برکتیں عطا فرمائے، رب کا یہ سونا گھر بنانے۔ میں
حضرت حسین کے اس بابرکت محفل کے اندر آج پہلی دفعہ آپ کی اس جامع مسجد میں آیا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسین کی محفل کے اندر آنے والا کبھی محروم نہیں ہے، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں، حسین کی محفل میں جو آئے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ ابھی راجہ صاحب سے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں گوڑوں میں تکلیف ہو، تو حضرت امام بخاری نے ایک جگہ پر لکھا ہے جو میرا نام لکھے، میرے والد کا نام لکھے اور میرے استاد کا نام لکھے، لکھنے کے بعد اسے پانی کے اندر ڈال کر پانی کو پی لے، تو امام بخاری جنہوں نے بخاری شریف کی حدیث لکھی ہے کتاب اللہ کے بعد سب سے مستند، وہ فرماتے ہیں کہ جو اس نام کو لکھے پی لے تو اللہ میرے نام کی بدولت اس سے شفا عطا فرمائے۔ جو سرکار کی حدیثوں کو جمع کرے، حضرت امام بخاری کا یہی کمال تھا کہ انہوں نے سرکار کی حدیثوں کو جمع کیا ہے، تو جو حدیثوں والے لوگ ہیں، جو قرآن والے لوگ ہیں، جن کے اوپر قرآن کا نزول ہوا ہے، محمد اور آل محمد کا اگر کوئی نام لے کر پیے تو اس سے شفا نصیب نہیں ہوگی۔ میرا آپ سے اتنا ہی سوال ہے کہ اگر امام بخاری یہ دعویٰ کرے کہ میرے نام کے اندر شفا ہے، اگر امام بخاری ان کا نام لے کر لوگوں کو شفا دیں تو محمد اور آل محمد کے نام سے شفا نہ ہوگی۔ اور جن کو اللہ نے پاک کیا، ہم نے پاک نہ کیا، رب انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اللہ یہ کہے کہ میں نے محمد کی اولاد کو پاک کر دیا ہے، اللہ جب خود یہ کہے کہ میں نے ان سے ناپاکی کو دور فرما دیا ہے کہ اب ان کے قریب کوئی ناپاکی نہیں ہے، کوئی پلیتی نہیں ہے، رب جب خود ہی یہ دعویٰ کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ رب ہی جن کو پاک کرے ان کے قریب ناپاکی کیسے آ سکتی ہے۔ اور یہ تو وہ عظمت والے لوگ ہیں کہ اللہ نے محمد کے اوپر اپنے سارے قرآن کو نازل کیا ہے، اور محمد پر جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا فاطمہ وہاں موجود تھی۔ آپ سمجھے، جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ جسے کہا جاتا ہے، زاہدہ راقیہ جسے کہا جاتا ہے، اور جسے عالمہ فاضلہ محدثہ کہا جاتا ہے، پیغمبر کی گود کے اندر تو یہ موجود تھے جب قرآن کی آیتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ محمد اور آل محمد یہ اس گھر کے اندر تھے جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا، تو ان کا مقام و شان کیا ہوتا، جن کے اندر جن کے بارے میں ایک قرآن کی آیت نہیں بلکہ الف لام میم سے لے کر والناس تک رب ذوالجلال نے سارا قرآن ان کے اوپر نازل کیا ہے، ان کا مقام کیا ہوگا، ہم ان کے فضائل کیا بیان کریں گے، ہم ان کے فضائل کیا بیان کریں گے، کوئی انہیں مانے یا نہ مانے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، کوئی بک بک جتنا مرضی کوئی کرتا رہے اور کوئی عقلی دلیلیں جتنا مرضی کوئی دیتا رہے، ہم نے تو قرآن کو ماننا ہے یا محمد کی بات کو ماننا ہے یا رب ذوالجلال کے قرآن کو ماننا ہے، اور رب ذوالجلال کا قرآن یہ کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محمد تم خود کہہ دیجئے کہ میں نے جو تبلیغ کی ہے اس کا کوئی اجر نہیں چاہتا، میں نے گالیاں کھائی، میں نے پتھر کھائے، میں نے تکلیفوں کو اٹھایا ہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے پر جو مصیبتیں پریشانیاں میں نے اٹھائی ہیں، میں لوگوں اس کا کوئی تم سے اجر ریوارڈ طلب نہیں کرتا، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میری اہل بیت سے محبت،
कहो तो सही सुभान अल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी जब आए तो रब भी तो खुश होता है। अल्लाह की कसम, रब्बे जुल जलाल, आप तो वैसे बड़ी सुरीले लोग हो, उनको बड़ी दाद देते हैं। मोहम्मद और आले मोहम्मद का जिक्र करने पर अगर ज़बान खामोश हो तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। रब जिसके जिक्र पर खुश हो, आका के जिक्र पर नबी खुश होते हैं, रसूल खुश होते हैं, पैगंबर खुश हो, जमीन वाले खुश हो, आसमान वाले खुश हो, फरिश्ते खुश हो, जमीन और आसमान के अंदर हर शय मोहम्मद के नाम पर खुश हो। रब्बे जुल जलाल जब खुद ही खुश होता हो तो जन्नत अहले जन्नत वाले भी खुश होते हो, तो आप भी कहिए सुभान अल्लाह। रब खुश होता है जो महबूब मुस्तफा का नाम ले, रब खुश होता है मेरे महबूब का जिक्र हो रहा है और उस जिक्र पर दुनिया खुश हो रही है। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसी जात कुदस है कि रब्बे जुल जलाल ने सारे इनाम, सारे फजल, सारे कमाल मोहम्मदी अरबी के अंदर जमा फरमा दिए। किसी ने खूब कहा, उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बेज़दारी आज खूबा हमादार तू तन्हादारी। एक काली कमली वाले सारे जहां का हुस्न एक तरफ है, सारे जहां की नेमतें एक तरफ है, और अल्लाह ने जो कमालात तुझे अता फरमाए हैं वो किसी और को वो कमाल अता ही नहीं। बल्कि कायनात के अंदर सारे तेरे हुस्न के कमालात बिखरे हुए हैं। हजरत आदम को भी तेरा हुस्न मिला है, हजरत आदम को भी तेरा कमाल मिला हुआ है, हजरत नूह को भी तेरा वो हुस्न मिला है, तेरा कमाल मिला है, और हजरत मूसा कलीमुल्लाह को भी तेरा कमाल मिला है, इब्राहिम खलीलुल्लाह को तेरा कमाल मिला है। ये सारे तेरी ही कमालात पूरी दुनिया के अंदर बिखरे हैं। उन तमाम कमालात को जमा किया जाए तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बेज़दारी, और आला हजरत ने भी इसी मकाम पर ये कहा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, बस एक जा दोनों जहां फिदा या रसूल अल्लाह। फिदा कर दी मोहम्मदी, लोग तो आपके नाम पर मर मिटते हैं और हम भी उन्हीं के अंदर शामिल हैं। करूं तेरे नाम पे, नाम पर जा फिदा। आपको जिन लोगों ने देखा और देखकर मर मिट रहे थे, लेकिन या रसूलुल्लाह वो भी तो हैं जिन्होंने आपकी जियारत नहीं की और बगैर जियारत किए आपके ऊपर जाने निसार कर दिया। बगैर देखे जिन्होंने देखा है वो तो मरते हैं। रात भी हमने वो हदीस बयान की थी, जिब्रील से किसी ने पूछा था कि तूने जमीन और आसमान को बनते हुए देखा है, मखलूकात को बनते हुए देखा है, जिन्नो इंसान और फरिश्तों को, कोई तो मखलूक में से सबसे ज्यादा तेरी आंख ने किसी को कैच किया हो, तेरी आंख के अंदर कोई आंख कर आबाद हुआ हो, कोई तो हंसी है। हजरत यूसुफ के बड़े चर्चे सुने हैं। तो जिब्रील अमीन ने कहा, उस रब की कसम जिसने सारी कायनात को और मुझे तख्लीक किया है, मुझसे पूछते हो तो कल लब्तुल अर्दा मशारे कहा व मगारिबहा फलम अजिदु रजुलन अफदल मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने जमीन को आसमान को खंगाल खंगाल कर देखा है और पलट पलट कर देखा है, लेकिन मोहम्मद से ज्यादा हंसी मेरी आंख ने देखा ही नहीं। और हमने जो आका के दरवाजे पर पड़े हुए हजरत हसन से पूछा कि तूने बड़ी खिदमत की है और सरकार की बारगाह में
عرصہ دراز تک تو رہا ہے، ذرا بتلاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا مجھ سے پوچھتے ہو اس کے حسن کے بارے میں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ مجھ سے پوچھتے ہو تو رب ذوالجلال نے بے عیب جس سے پیدا کیا ہے، بے عیب، آپ سمجھے، رب ذوالجلال نے جس سے بے عیب، کوئی نقص جس کے اندر کوئی نہیں ہے، میری آنکھ نے اس سے زیادہ حسین آج تک کوئی دیکھا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اور ہم نے حیدر کرار سے پوچھا، حسن و حسین کے والد گرامی سے پوچھا ہم نے کہ آپ تو ان کے ہاتھوں کے اندر بڑے ہوئے ہیں، محمدی کے ہاتھوں کے اندر تمہاری پرورش ہوئی ہے، ذرا بتلاؤ تو صحیح ان کے حسن کے بارے میں۔ تو اس نے کہا شیر خدا علی المرتضیٰ یہ کہنے لگے اگر مجھ سے پوچھتے ہو لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، مجھ سے پوچھتے ہو تو نہ محمد عربی سے قبل کسی حسین کو دیکھا ہے اور نہ محمد عربی کے بعد کوئی ایسا حسین نظر آتا ہے۔ اللہ نے ساری قلم محمد کی حسن کے اوپر توڑ دی ہے۔ رب ذوالجلال جس قلم سے سارے حسنوں کو بنا رہا تھا وہ ساری قلمیں اللہ نے محمد کے حسن کے اوپر توڑ دی ہے، اس کے بعد کوئی حسین نہیں ہے۔ اور یہ انہی کے گھرانے کی بات کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے باپ کے منہ کے اندر بھی لعاب آقا نے ڈالی، اور پہلی نظر جناب علی کی محمد مصطفیٰ کی چہرے، باپ کی بھی پہلی نظر سرکار کے حسن کی اوپر پڑی، اور اپنی پہلی آنکھ کائنات کی کسی اور چیز کو نہ دیکھی، صرف محمد عربی کے چہرے کو دیکھا، نظر کھولی تو پہلی نظر خدا کے محبوب پر پڑی۔ اور اس کے بعد جب ان کا بیٹا حسن پیدا ہوا اس کی بھی نظر پہلی مصطفیٰ کے چہرے پر پڑی، اور جب حسین پیدا ہوئے اطلاع دی گئی یا رسول اللہ سیدہ فاطمہ کے گھر کے اندر لال پیدا ہوا ہے۔ محمد عربی خوشی سے جگمگا اٹھے، آقا ایک دو جہاں اپنی اس بیٹی کی خوشی کے اندر تشریف لائے۔ پیغمبر علیہ السلام کا آنا چلنا یہ سب معجزات میں سے ہے، اور ہمارے پیغمبر کیا کہوں کہ ان کا دیکھنا ایسا دیکھنا کہ بیٹھے مدینے میں اور جنت والوں کے بارے میں باتیں نظر کا یہ عالم ہو، مدینے میں بیٹھ کر ایک مائی آئی اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو میں نے شہید کیا ہے اور آپ کے نام پر شہید ہوا ہے، میں اسے جنت میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ بات بھی کیسے کر رہی تھی، اس کا نظریہ عقیدہ اہل سنت والوں ذرا محبت سے بہت صحیح، اس کا نظریہ آج لوگوں کے نظریات قید ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا آپ کے نام پر شہید ہوا، اسلام کے نام پر شہید ہوا، میں اسے جنت میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ آقا نے یہ نہیں کہا میرے اختیار میں نہیں، فرمایا جاؤ ہم نے نہ صرف اسے جنت دلائی ہے بلکہ جنت الفردوس کے اندر وہ رہ رہے ہیں۔ جنت عام ہے، ہم نے جنت الفردوس کے اندر جو ہے اسے رب سے جگہ عطا کرا دی۔ جس کے دیکھنا کا یہ عالم ہو، نماز کی حالت کے اندر پیغمبر کی طاقت، نماز پڑھتے ہوئے جنت کے خوشے کو ہاتھ ڈال دیا، پیغمبر نماز پڑھا رہا ہے اور نماز کی حالت کے اندر رب ذوالجلال نے جنت
मोहम्मद अरबी के सामने रखी, हाथ डाल दिया, वहां से खोसा पकड़ा, फिर आगे आया, फिर पीछे गए, फिर आगे आए, फिर छोड़ दिया। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह ये क्या मामला? कहा कि रब्बे जुल जलाल ने जन्नत मेरे सामने रखी हुई थी। पैगंबर इस्लाम फरमाने लगे कि मैं उस खोशे को तोड़कर दुनिया में लाना चाहता था, लेकिन अल्लाह की मर्जी ये ना थी। जिस रब्बे जुल जलाल के महबूब की ताकत का ये आलम है कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में जाएं और बिलाल हबशी मक्का में चले और उसकी समाज का ये आलम हो। जन्नत में उसकी आवाज को सुने, वो चले मक्का में और वो सुने जन्नत के अंदर उसकी समाज। अगर वो वहां उसकी आवाज को सुन सकता है, हुसैन की जिक्र के अंदर बैठने वालों, सरकार खुश नहीं होंगे? मेरी औलाद का जिक्र हो रहा है और पैगंबर खुश नहीं होंगे? कहो जरा सुभान अल्लाह। महबूबे मुस्तफा अगर बिलाल पर खुश हो सकते हैं और उससे आकर खुशखबरी दे सकते हैं, और जो मोहम्मद की औलाद का जिक्र करे, मैं अपने बेटे का जिक्र करूं, कोई करे, मुझे खुशी नहीं होगी। आपके बेटे का कोई जिक्र करे, वो बड़ा चंगा है, गरीबों की, यतीमों की, मस्कीनों की मदद करता है, आपकी तबीयत के अंदर खुशी आएगी ना? यकीनन, डेफिनेटली आपकी तबीयत के अंदर खुशी आएगी। और अगर फातिमा तो ज़हरा के लगते जिगर का जिक्र और महबूब मुस्तफा खुश नहीं होंगे, यकीनन अल्लाह का पैगंबर खुश होता है। और हुजूर फरमाते हैं कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरा खून है, और फातिमा से जो खून निकलता है मुझे खुशी होती है। और उसी आका दो जहां के बारे में एक बात सुन लीजिए कि काबे को वो शर्फ हासिल नहीं था जो मोहम्मद अरबी के कदमों से हासिल। काबा बड़ी अजमत वाला, बड़े पैगंबर आए, बड़े रसूल आए, लेकिन काबे को इज्जत अजमत अगर मिली है तो आमिना के दुर्रे यतीम से कदम काबा के अंदर रखे तो रब ये कहता है ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब तेरे कदम रखने से हमने काबे को ये इज्जत दी है कि एक नमाज कितने 1,00,000 के बराबर। इससे पहले काबे को बेशुमार अंबिया आए और वहां उनकी कब्रें भी मौजूद हैं, लेकिन आमिना के दुर्रे यतीम ने कदम रखा तो उस कदम की बदौलत 1,00,000, एक कदम के बदला में एक नमाज 1,00,000 के बराबर कर दी है, एक कुरान 1,00,000 के बराबर कर दिया है। और मदीने में कदम रखा, मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ने वालों, मोहम्मद अरबी के सदका से एक नमाज 50, जिन लोगों को ये नॉलेज है, एक नमाज 50,000 का सवाब है और एक कुरान 50,000 का सवाब है। और पैगंबर उसी के साथ जगह पर अपना कदम रखे तो उससे रियाजुल जन्ना, जन्नत का बाग बना दे। इस जमीन को ये शरफ हासिल है कि मोहम्मद का जहां कदम रखा है अल्लाह ने उस जगह को जन्नत की जगह बना दी है। और पैगंबर जन्नत के बकी के अंदर जाएं, कब्रिस्तान में जाएं तो अल्लाह फरमाए हमने तुम्हारे कदमों की बदौलत और तुम्हारी दुआ की बदौलत उस जगह को जन्नतुल बकी बना दिया है। जो यहाँ दफन होगा वो सीधा जन्नत के अंदर जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे गौसिया, हमारे अहले सुन्नत। हमारे पीर भाई ने हमारा साथ दिया। तो पैगंबर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस औलाद पाक जो सरकार की गोद के अंदर जिसकी परवरिश हो रही है और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके मुंह के अंदर अपना लुआब डाले, जिसके मुंह को चूमे, जिसकी गर्दनों को चूमे, हजरत हुसैन आका दो जहां जब पैदा हुए आका ने फरमाया
پیدائش کے ساتھ ہی فرمایا کہ یہ میرا بیٹا شہید ہوگا۔ چاہتے تو دعا بھی کر سکتے تھے کہ مولا شہادت کی منزل سے، لیکن کون ہے جو اپنے بیٹے کے لیے یہ دعا کرے کہ شہادت کی منزل کو چھوڑ؟ نہ پیغمبر نے یہ دعا کی، نہ حسین نے یہ دعا کی، اور نہ سیدہ فاطمہ نے یہ دعا کی، اور نہ شیر خدا علی المرتضیٰ نے یہ دعا کی۔ معلوم ہوا کہ یہ منزل بہت بلند ترین منزل تھی، جس منزل کے لیے نہ نبی دعا کر رہا ہے، نہ فاطمہ، نہ علی شیر خدا دعا کر رہا ہے، ورنہ جس کی دعا کے لیے عیسائیوں نے کہا کہ لوگوں محمد سے بد دعا نہ کرا دینا، لا یبقا علی وجہ الارض، اگر محمد نے کوئی بد دعا کر دی تو زمین پوری کے اوپر کوئی نصرانی نہیں رہے گا، کوئی عیسائی زمین پر نہیں رہے گا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لاڈلا بیٹا بڑا ہوتا رہا، جوانی کی حدودوں کو جب یہ چڑھا تو اس کا حسن پہ نکھر گیا، اور نکھرا بھی نہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم پیاسی ہوتے اور سرکار ہماری نظروں کے سامنے نہ ہوتے، ہم حسن کو دیکھ لیتے اور حسین کو دیکھ لیتے، ہماری پیاس بجھ جاتی، ہماری پیاس بجھ جاتی۔ اور رب ذوالجلال یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس خاندان کو پاکیزہ بنایا ہے، شرافت والا بنایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احبونی لحب اللہ، مجھ سے محبت کرو اللہ کی خاطر، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میری خاطر۔ اور جو سرکار کی خاطر اگر کوئی محبت نہ کرے کہ یار کہ یہ چھوڑو سید بنے پھرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ پیغمبر کے فرمان کو سمجھا ہی نہیں۔ پیغمبر کا یہ فرمان کہ مجھ سے اللہ کی خاطر محبت کرو کہ رب ذوالجلال نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، اور میری اولاد سے صرف میری عزت کی بنا پر، میرے خون کی بنا پر کہ میرا خون ہے، وہ چاہے کیسا ہی ہو۔ حضرت امام احمد رضا یہ کہتے ہیں، مولانا الشاہ احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے کہ اللہ نے فاطمہ کی ساری اولاد کی اللہ نے مغفرت فرما دی۔ کسی کو شک ہو تو فتاوی رضویہ جلد 16 کے اندر جا کر دیکھ لے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فاطمہ کی ساری اولاد کی اللہ نے مغفرت فرما دی، اور ان میں سے کوئی بھی جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ جب محمد کی امت کا کوئی فرد گناہگار جہنم میں جائے گا، محمد کو تکلیف ہوگی، اور آقا دو جہاں رب کی بارگاہ میں یہ کہیں گے مولا یہ میرا کلمہ پڑھنے والا جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا اے آقا ہم نے، اے میرے محبوب ہم نے تجھ سے وعدہ کیا ہے اپنے سارے امتیوں کو نکال کر جا جنت کے اندر لے جا۔ کہو تو صحیح سبحان اللہ، کہ آقا یہ خوشخبری دے، اور آقا دو جہاں فرماتے ہیں جب میرا امتی جہنم کے اندر نہیں جائے گا تو میری اولاد کیسے جہنم کے اندر جائے گا۔ حضرت حذیفہ، ذرا بات توجہ سے سن لیجئے، حضرت حذیفہ یہ کہتے ہیں کہ شام کا وقت تھا، میں نے اپنی والدہ سے ذکر کیا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں پیغمبر کے پیچھے اور ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا کتنا عرصہ ہو گیا ہے سرکار سے ملاقات میں؟ انہوں نے کہا کافی ٹائم گزر گیا ہے کہ میں نے پیغمبر کی زیارت نہیں کی۔ معلوم ہوا کہ صحابہ ہر لمحے سرکار کی محبت کے لیے تڑپتے رہتے تھے، اور انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت دی اور کہا کہ میں اپنے لیے اور تمہارے لیے پیغمبر سے جا کر مغفرت کی دعا کراؤں گا۔ اب ان لوگوں کا یہ نظریہ، وہ حضرت حذیفہ والدہ نے اجازت دی جاؤ پیغمبر کا جا کر دیدار کرو۔ آقا دو جہاں کی بارگاہ میں آئے، شام کا وقت تھا، شام کی نماز پڑھی، آپ سرکار نے کوئی گفتگو شروع فرمائی، صحابہ اکرام باہر فرمائے، نماز مغرب وہاں ہوتی رہی، اور اس کے بعد سرکار کی
कोई मजलिस शुरू हुई, इशा की जमात होगी, हजरत हुज़ैफा ये कहते हैं कि मैंने इशा की सरकार के पीछे पढ़ी। इशा की नमाज पढ़ने के बाद पैगंबर जब अपने घर की तरफ रवाना हुए, कदम मुबारक उठाए, सरकार अपनी घर की तरफ गए, और घर भी कितना बड़ा था। ये तो मैं अक्सर अपनी मजलिस में कहता हूँ कि जो आज जगह लेटने की है, यही जगह पैगंबर की रहने की थी। और कच्चा मकान बना हुआ, ईंटों का कच्चा, ऊपर छत खजूरों की पड़ी, जितनी बारिश होती वो तमाम की तमाम बारिश जमीन के ऊपर आ जाती। पैगंबर उस हाल के अंदर भी अल्लाह की बारगाह में नमाज अदा कर रहे होते, और जो मट्टी जमीन की वो पैगंबर के यहाँ माथे पर लग जाती, पेशानी पर लगती। रब्बे जुल जलाल फिर उस पेशानी के बारे में कसम उठा के ये कहता है, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला। ऐ महबूब, इसी पेशानी और इसी चेहरे की कसम है, तुम क्या जाने कि हमें इस चेहरे से कितनी मोहब्बत है। ये तो वो हसीन चेहरा है कि रात के अंधेरों में भी पर्दा उठाए तो पूरे सूरज तलू हो जाता है, चेहरे से पर्दा हटाए तो सूरज तलू हो जाता है। तो हजरत हुज़ैफा ये कहते हैं कि पैगंबर के पीछे चला, और जब पैगंबर ने आहट सुनी कि कोई आवाज, और पैगंबर ने बगैर पीछे मुड़े मुझे कहा, मन हुज़ैफा, तू हुज़ैफा है? बगैर पलटे, बगैर देखे, विदाउट सीइंग कहा तो हुज़ैफा है। नाम फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मैं ही तो आपका खादिम हूँ। अब पैगंबर के नजर का आलम क्या है, पैगंबर का देखना, पैगंबर का नालज। अर्ज़ की आका मैं ही तो। सरकार ने पलट के पीछे मेरी तरफ देखा, फरमाया गफ़रल्लाहु लक व लिउम्मिक, अल्लाह तेरी भी मग़फ़िरत, जो बातें तू घर में करके आया था मुझसे जिक्र नहीं किया, बगैर जिक्र किए मैं ये कहता हूँ गफ़रल्लाहु लक, अल्लाह तेरी भी मग़फ़िरत कर दे, व लिउम्मिक, और तेरी माँ को भी अल्लाह बख्श दे। और सरकार हजरत हुज़ैफा ये कहते हैं कि उस लम्हे पैगंबर के चेहरे को देखने के लिए, अब ये सुनिए, हजरत हुज़ैफा ये कहते हैं कि पैगंबर ये फरमाने लगे कि हुज़ैफा हाज़ा मलकुन लम यंज़िल अर्द क़त्तुन, मेरे पास ये फरिश्ता आया है अल्लाह से इजाजत लेकर कि मैं मोहम्मद के चेहरे को देखने के लिए जा रहा हूं। मौला, जो हसीन चेहरा तूने कायनात के अंदर तख्लीक किया है, अब अगर इजाजत दे तो उसके चेहरे को जाकर देख लूं। फरिश्ते ने इजाजत ली है, आज वो मेरे चेहरे को देखने के लिए आया है। सुभान अल्लाह मा अजमलका, मेरे निशान बोल उठे सुभान अल्लाह मा अजमलका मा असनका मा अकमलका। किथे मेहरे अली, किथे तेरी सदा, गुस्ताख अखियां किथे जा अड़िया। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुब्बे अली, हुब्बे अली, मेहरे अली है, और मेहरे अली हुब्बे अली है। लहमु का लहमी, जिस्म का जिस्मी, फर्क नहीं माँ पिया कि ए अली तू मुझसे है और मैं तुझसे हूँ, और तू सारे वलियों का सरदार, हमने तुझे बना दिया। हज़रत हुज़ैफा कहते हैं कि उस फरिश्ता ने जब अल्लाह से इजाजत दी कि मैं मोहम्मद के चेहरे को देखना चाहता हूँ और उसका दीदार करना चाहता, अल्लाह ने फरमाया मेरा सलाम भी मेरे रसूल को कहना, मेरा सलाम भी मेरे रसूल को कहना, और ये खुशखबरी भी देना कि तेरी इस बेटी को हमने पूरे जहान का सरदार मुकर्रर कर दिया, और हमने तेरे इन दोनों बेटों को जन्नत के अंदर जाने वाले नौजवानों का सरदार हमने बना दिया। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अजीम बेटे और खुसूसी तौर पर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला, ये पहली हस्ती है जिसका दर्द करबला के अंदर है, इराक के अंदर पड़ा हुआ है, जिसका बॉडी और जिसका सर नेज़े के ऊपर चढ़ा।
شخص اس سے پہلے کسی نے مرے ہوئے نے یہ آزان اور یہ آواز لوگوں تک نہیں پہنچائی. حضرت حسین جب قافلہ ان کا جا رہا تھا اور ان کا سر اقدس نیزے کے اوپر تھا تو اس لمحے کسی جگہ سے کوئی آواز آئی ان اصحاب الکافی. حضرت حسین نے کہا رکو ذرا، تم نے تو وہ واقعہ پڑھا ہے دیکھا نہیں، آج دیکھو تو صحیح حسین کا سر کہاں ہے اور اس کا جسم کہاں پڑا ہوا ہے. تو حضرت حسین وہ پہلا شخص ہے جس کی شہادت کے اوپر محمد عربی خود تشریف لائے، جس کی شہادت پر سیدہ فاطمہ الزہرا خود تشریف لائے اور جس کی شہادت کے اوپر جناب حضرت علی المرتضیٰ خود تشریف لائے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ پہلا شخص ہے جس کی تاریخ لوگ مرنے کے بعد لکھتے ہیں، لیکن حسین تو وہ ہے جس کی تاریخ پیدائش کے ساتھ ہی لکھی جا رہی تھی کہ اس نے میدان کربلا کے اندر شہید ہونا. اور پھر لوگ تاریخیں لکھتے ہیں لیکن حسین کی تاریخ تو ان کا نانا خود لکھ رہا ہے. سمجھے آپ، لوگ جس کی تاریخیں اس کے مرنے کے بعد، لیکن نانا خود جس کی تاریخ لکھ رہا ہے اس کا مقام اور رتبہ کیا ہو. حسین تیری ہر ادا نرالی، حسین تیرا ہر قدم نرالا ہے. اے حسین تو قرآن کا مجموعہ، قرآن کو جمع کیا جائے اور اس قرآن کے مجموعے کے نام کیا ہے؟ حسین ہے. حسین کسی ایک کردار کا نام نہیں ہے، حسین کسی ایک کریکٹر کا نام نہیں ہے. حضرت حسین ایک ایسی شخصیت ہے جس سے ناطق قرآن آپ کہہ سکتے ہیں، تفسیر قرآن آپ جس سے کہہ سکتے ہیں، اور جس سے خوشبو مصطفیٰ کہہ سکتے ہیں. آپ سمجھیں، خوشبو مصطفیٰ جس سے کہہ سکتے ہیں، رنگ مصطفیٰ جس سے کہہ سکتے ہیں، جمال مصطفیٰ جس سے کہہ سکتے ہیں، جس سے خدا کا پیارا کہہ سکتے ہیں، خدا کا لاڈلا کہہ سکتے ہیں، اور جو صبر کا امام، جرتوں کا امام، بہادری کا نام حسین ہے. حسین کے جب 6 سال کے بیٹے کو تیر لگا، خون باہر نکلا، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی، کہا مولا اگر تو راضی ہے تو حسین بھی راضی ہے. جب جوان بیٹے کی لاش کو اٹھایا، شاید رات کو میں یہ ذکر کیا تھا کہ جہاں سے لاش کو اٹھا کر گھر میں لائے، بال پہلے سارے کالے تھے، لیکن جوان بیٹی کی لاش کو اٹھا کر گھر میں لائے سر کے سارے بال سفید. یہ ہے جرتوں کا امام. پھر بھی چہرے پر کوئی حزن و ملال نہیں، چہرہ اسی طرح تر و تازہ ہے، پیشانی پر کوئی کروٹ، کوئی بن نہیں پڑا ہوا. اے حسین تیری جرتوں کو دنیا سلام کرتی ہے، اور جس کی ارد گرد لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور لاشیں بھی کوئی غیر کی نہیں ہے، اس کا اپنا 6 سال کا 6 ماہ کا بیٹا، 18 سال کی اس کی جوانی پڑی ہوئی ہے، اور قاسم کی لاش سامنے پڑی ہے، اون و محمد سامنے تڑپ رہے ہیں، اور حضرت عباس علمدار کی کاظم وہ ٹوٹ چکے ہیں، جسم سے تازہ خون جسم سے نکل رہا ہے، اور قریب خیموں سے عورتوں کی آوازیں نکل رہی ہیں. 3 دن کے متواتر پیاسے اس ریتلی زمین کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، نیچے بھی کوئی چیز نہیں ہے. تصور تو کیجئے، اپنے ذہنوں کے اندر اس ذرا منظر کو لائیے تو صحیح. یہ کون لوگ جن کے اوپر قرآن کا نزول ہو رہا تھا؟ جب اسرائیل فرشتہ بھی آتا ہے تو دروازہ نوک کرتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے ابا جی کی طبیعت خراب ہے،
मुलाकात नहीं हो सकती। फिर वो चला जाता है, दूसरे दिन फिर आता है, फिर दरवाजा नॉक करता है, कहा अब अबू की अभी तबीयत नहीं संभली, फिर चला जाता है। तीसरे दिन के बाद फिर आता है, फिर दरवाजा नॉक करता है। अब पैगंबर ने अपनी आंखें खोली और अपनी बेटी से कहा, बेटी किसको रोजाना तुम वापस करती थी, तू जानती है वो कौन है? फरिश्ते भी जिनके घरों में बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होते थे, आज मैदान करबला के अंदर उन मासूम लोगों की लाशें तड़प रही हैं। ये पैगंबर का खून तड़प रहा है। हजूर फरमाते हैं, हजरत मौलाना रूम ने एक जगह ये कहा, यक जमाना सोबती औलिया बेहतर अज सद साला ताअते बेरिया। अल्लाह के वली की मजलिस में एक लम्हे के लिए बैठना, अल्लाह की वली की मजलिस में एक लम्हे, कोई वली तो हमें नजर आए सब वल्ले ही वल्ले हैं, तो कोई, लेकिन चूंकि ये ऐसी बबरकत महफिल है कि मैं दूसरी बात भी नहीं कर सकता, दूसरी बात नहीं कर सकता। फिर जिंदगी रही तो मैं आपको सुनाऊंगा कि वली कौन होते हैं, वल्ले कौन होते हैं। तो वली की मजलिस के अंदर एक लम्हे के लिए बैठना, वो फरमाती 100 साल की बेरिया इबादत, जिसको कोई ना देखा हो, अल्लाह की रजा के लिए नमाज पढ़ी हो, तो उसकी मजलिस के अंदर बैठने, अगर उसकी मजलिस में बैठने से वली, जिसको हजरत मौला कुशाब वली बनाए, हैदर कर्रार जिसको वली बनाए, गौसे आजम जिसको वली बनाए, उसकी मजलिस का ये आलम है, तो खुद मौला कायनात की बेटों की मजलिस के अंदर आका फरमाते हैं कि मेरी औलाद से मोहब्बत करने वाला, एक लम्हे की मोहब्बत करने वाला 100 साल की इबादतों से ज्यादा उसकी फजीलत है। आपको ये हदीस किसी ने शायद ना सुनाई हो, लेकिन मैं आपको ये सुना रहा हूँ। आका फरमाते हैं, मेरी औलाद की मजलिस के अंदर बैठने वाला 100 साल की इबादत से ज्यादा फजीलत रखता है मेरी औलाद की मजलिस के अंदर बैठने वाला। तो हुसैन जुर्रत वाला, और जिसका ये तर्जुमा हजरत ने किया था, बस वो आखिरी सरदाद नदार, सर तो दे दिया लेकिन हाथ न दिया। यजीद ने कहा था, हाथ हमें दे दो, हमें हाथ दे दो, हमारी बेइज्जत कर दो, लेकिन हुसैन ने कहा ना ना, तुम कौन होते हो, एक जानी क्या हजारों जाने जो है मुस्तफा के ऊपर कुर्बान की जा सकती है। तो टाइम खत्म हो चुका है। मैं इसी के ऊपर, जिस शख्सियत के जरिए से मैं यहाँ आया, सैयद आबिद हुसैन शाह साहब का वो नाम भी सामने लिखा हुआ है, इटली के बशिंदे हैं, अपना मकान है, और मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर चुका हूँ। ज़िंदगी रही तो आपसे इंशाअल्लाह फिर दोबारा मुलाकात रहेगी। लेकिन सैयद आबिद हुसैन शाह साहब रात को भी हमने जिक्र किया कि ये वो शख्स है जो अच्छी खासी तनख्वाह लेने वाला, बिल्डर, मजबूत, अपने काम का माहिर, जिसने अपनी नौकरी को अल्लाह की रजा की खातिर और अल्लाह के घर की खातिर छोड़ दिया, सिर्फ अल्लाह के घर के लिए। तो आपको दावती फिक्र को देने के लिए भी यहाँ आए, और जगह जगह मस्जिदों में ये फिर रहे, लोगों के डोर टू डोर जा रहे हैं कि आओ। इटली के अंदर लोग इतने वेल नहीं हैं, अभी तक सेटल नहीं हुए, तो वहाँ अल्लाह का एक घर बनाया जाए जो बच्चों के लिए वहाँ कुरान पाक की तालीम हासिल करें, नौजवान कुरान की तालीम हासिल करें। तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार की औलाद से, तो वो आपसे यही चाहते हैं कि अल्लाह का वहाँ घर बन जाए। आप जिस तरह भी चाहते हैं, वहाँ जिस तरह भी चाहते हैं, अपनी मर्जी की आप मस्जिद के साथ इनसे तामल कीजिए। आज का मेरा यही मैसेज और पैगाम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुसैन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और ऐसी मसाजिद और ऐसी जगह जहाँ हमारे पीर साहब ने, यहाँ हमारे अरशद भाई बैठे, हमारे पीर साहब ने 18 मस्जिदें एक शहर के अंदर बनाई, 18 मस्जिदें। तो शाह साहब इटली के अंदर मस्जिद बना रहे हैं, तो मैं अपनी
الفاظ یہیں ختم کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ شاہ صاحب جس طرح مناسب سمجھتے ہیں آپ اپنا تعاون کیجیے. اللہ ہم سب کو ہماری شادی